آخر سوال، کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پانے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص کرونا وائرس کے مرض سے مرا، اس کے تجہیز و تکفین کے حوالے سے بے شمار سخت طبی پابندیوں کے علاوہ یہ چند احتیاطی تدابیر جو ہمیں بتلائی گئی ہیں یا ہم تک پہنچی ہیں وہ یوں ہیں۔ رشتہ دار میت کو نہ ہاتھ لگائیں اور نہ ہی اسے بوسہ دیں، اور نہ ہی میت کے ساتھ کسی طرح کا عملی برتاؤ کریں۔ مذہبی الفاظ و کلمات پکارنا، کسی مذہبی کتاب کو پڑھنا، کسی مقدس پانی کو چھڑکنا اور کوئی اس طرح کی الوداعی رسم ادا کرنا جس میں میت کے بدن کو چھونا نہ پڑے، اس کی اجازت ہے۔ میت کے بدن کو میت کے تھیلے سے نکالنا نہ چاہیے اور نہ ہی اس کے بندشوں کو کھولا جائے۔ وارثین اور رشتہ دار میت سے کم 1 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اگر میت کو قبرستان میں دفنایا جائے تو اس کی قبر کی گہرائی کم از کم 7 سے 8 فٹ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اسے تابوت کے ساتھ قبر میں اتار دیں۔ یہ رپورٹ ڈپارٹمنٹ آف فورینسک میڈیسن اینڈ ٹاکسیکالوجی، بورنگ اینڈ لیڈی کرزن میڈیکل کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنگلورو کی ہے۔ مذکورہ بالا طبی ہدایات کی روشنی میں حسب ذیل یہ بعض امور خوب واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں ہیں: میت کو ہرگز ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ میت سے وارثین اور رشتہ دار کا کم از کم 1 میٹر کے فاصلے پر کھڑے رہنا لازمی ہے۔ میت کو جس قسم کا کور یا لفافہ پہنایا گیا ہے یا وہ کفنائی گئی ہے، اسے میت کے بدن سے کھولا یا نکالا نہیں جا سکتا۔ میت کی قبر میت کے قد سے کم از کم 1.5 گنا گہری ہو۔ شرعی نقطہ نظر سے ان امور کا مطلب یہ ہوا کہ میت کو غسل یا پھر تیمم نہیں کرایا جا سکتا۔ خود میت کے رشتہ دار بھی میت کو ہرگز چھو نہیں سکتے۔ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر نماز پڑھنے یا پڑھانے والا میت کے محاذی یعنی اس کے قریب نہیں ٹھہر سکتا۔ میت کو قبرستان میں لانے سے لے کر اسے قبر میں اتارنے اور قبر کو بند کرنے تک کی پوری کارروائی سرکاری طبی عملہ ہی انجام دے گا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ میت پر جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا بدن پاک ہونا شرط ہے، جس کے لیے میت کو غسل دینا یا تیمم کرانا ضروری ہے۔ مگر یہاں کرونا مرض سے مرنے والے کی میت کے لیے یہ سب ممکن نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ایسی اضطراری صورت میں جب کہ میت کو غسل دینا یا تیمم کرانا ممکن نہ ہو تو بغیر غسل کے ہی جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور فرض کا ترک حرام ہے۔ بہر شریعت حصہ چہارم میں ہے کہ میت بغیر غسل دیے قبر میں رکھ چکے اور مٹی بھی دے چکے تو اب قبر سے میت نہیں نکالی جا سکتی، لہٰذا اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں۔ چونکہ غسل ناممکن ہے اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح بہر شریعت میں یہ بھی ہے کہ کنویں میں گر کر مر گیا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھیں۔ یہاں بھی میت کو نکال کر غسل دینا ممکن نہ تھا، پھر بھی نماز ہو گئی۔ نماز کی 6 شرطوں میں سے ایک شرط ستر عورت ہے، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو چھپانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ مگر اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، یا کپڑے تو ہیں مگر وہ ناپاک ہیں، ان ناپاک کپڑوں کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں یا پاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں تو ناپاک ہی کپڑے سے ستر کرے، ننگا نہ پڑھے۔ معلوم ہوا شرعی مجبوری میں نماز کی ایک شرط کے مفقود ہو جانے کے باوجود نماز درست و جائز ہے، اور کپڑوں کے ناپاک ہونے کے باوصف نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا۔ مگر اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہیں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ غور کیجئے کہ نماز کی تیسری شرط قبلہ ہے، یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا، مگر تحری کر کے نماز پڑھنے والا اگرچہ قبلے کی طرف اس کا منہ نہ ہو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کا دوسرا فرض قیام ہے، مگر اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا یا کھڑا ہونے میں خطرہ آتا ہے، یا کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کر پڑھے کہ عذر شرعی پایا گیا، اب اس سے قیام جو فرض ہے ساقط ہے۔ فقہ کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اب چونکہ کرونا وائرس سے مرنے والے کے بدن کو چھونا بر تقدیر صدق قائل و بعد تصدیق طبی تجربات و مشاہدات کے خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا ہے یا موت کے منہ میں جھونکنا ہے،
یاد رہے کہ اسلامی فقہ میں جان بچانا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حرام چیزیں مثلا مردار، خون، سور کا گوشت کھانے پر مجبور ہوا کہ اگر 2-3 لقمے نہ کھاتا تو مر جاتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حرام کا بقدر ضرورت استعمال کرے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اس لیے مجھ کم علم کی یہ رائے ہے کہ میت کو نماز مغفرت سے محروم نہ رکھا جائے۔ اس اضطراری حالت میں ایسی مسلم میت پر عذر شرعیہ شدیدہ کی وجہ سے غسل و تیمم دشوار و ناممکن ہونے کے سبب مذکورہ بالا سخت طبی ہدایات کی روشنی میں محاذات میں فاصلے سے کھڑے ہو کر کوئی ایک صاحب جنازے کی نماز پڑھ دیں، یا یہ بھی آسانی سے ممکن نہ ہو تو قبر پر مٹی برابر کر دینے کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ العلیم الخبیر۔